کھیلتے میں ہیکر ایک دوسرے سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں؟ ڈیپ ویب کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے یہ غیر قانونی کام کس طرح شروع کیے؟ ہم نے ترکیہ میں معروف شاپنگ سائٹس تک رسائی حاصل کی. ہم نے وہاں کے تمام کریڈٹ کارڈز چرا لیے. ہم نے غیر قانونی سہولیات سے خوب لطف اٹھایا کیونکہ آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا. لہٰذا ڈیپ ویب میں درجے ہوتے ہیں. اس پر ہتھیاروں، منشیات اور ممکنہ طور پر بچوں کی بھی خریداری ہوتی ہے. وہ کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کس ویب سائٹ پر ہے، گویا آپ لوگوں کی زندگیوں پر قبضہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر وہ کمپیوٹر بند بھی کر دیں تو میں پس پردہ موجود ہوں. خوش آمدید میرے بھائی. شکریہ. آپ نے ہیکر بننے کا فیصلہ کب کیا؟ 2011 میں جب ہائی اسکول کا دور تھا. اس وقت میرا ایک بہت قریبی دوست تھا. میں نے اسی کے ایک دوست سے ملاقات کے بعد یہ سب شروع کیا. ایک دن میں گیم کھیل رہا تھا تو اس نے مجھے اسی کے متعلق ایک فائل بھیجی. اس نے کہا یار یہ اس گیم کی چیٹ ہے، فائل کلک کرو اور استعمال کر لو. میں نے فائل ڈاؤن لوڈ کر لی. جب میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ نہ تھا. میں نے کہا یار یہ چیٹ تو کام نہیں کر رہی. تب اس نے کہا تم ہیک ہو گیا. اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. پھر اس نے مجھے میرے ہی گیم اکاؤنٹ کا پاسورڈ بھیجا. میں نے پوچھا یہ تم نے کیسے کیا بھائی، کیا تم مجھے بھی سکھا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے اسکول میں ایک دوست نے سکھایا ہے، اگر تم چاہو تو وہ تمہیں بھی سکھا دے گا. پھر میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہ پروگرام مجھے بیچ سکتا ہے. یہ ایک کی لاگر کی طرح ہے، پاسورڈ چرانے کا پروگرام. اس نے مجھے یہ پروگرام دے دیا، مجھے اس کا سیٹ اپ سمجھایا. ہم نے مل کر اس پروگرام میں ایک فائل تیار کی. پھر میں نے یہ فائل اپنے گیم کے فورم پر موجود لوگوں کے ساتھ شیئر کی. کیونکہ اس وقت کسی کو اس کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے لوگوں کے پاسورڈ، اکاؤنٹ اور چیٹ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. کچھ عرصے بعد یہ چیزیں عام لگنے لگی. میں نے سوچا اب کچھ اور کرنا چاہیے، اور اس وقت میں نے یہ شروع کیا. میں نے ساری فورم سائٹس کھول لیے. میں نے وہ سب سیکھا جو میں کر سکتا تھا. یہی میری ابتدا تھی. میں نے سینکڑوں سائٹس ہیک کیے. میں نے محسوس کیا کہ میں سائٹس ہیک کر سکتا ہوں. میں نے ریسرچ کرنے کے لیے اسکول کا وہ سال دہرایا. میں نے اس سال خود کو بہتر بنانے کے لیے بغیر کسی وقفے کے دن رات محنت کی. مثلاً آپ لوگوں کے کیمرے ہیک کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ممکن تھا. ہمارے پاس ایک پروگرام تھا جس کا ہم نے استعمال کیا. بس ان کے فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کی دیر ہوتی، ہم پورٹ تک رسائی حاصل کر لیتے اور ان کے نیٹ ورک پر ان کے کیمرے دیکھتے، لیکن ہم پروگرام استعمال کرتے. مثلاً وہ ایک گیم کھیلتے، میں اس گیم کی چیٹ کے طور پر ایک فائل بناتا. اگر وہ میوزک سنتے تو میں ایک میوزک ڈاؤن لوڈ پروگرام بنا لیتا. ہمارے پاس اس پروگرام میں پہلے سے ہی لسٹ موجود ہوتی. ہم آنے والے آئی پی ایڈریس اس میں دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک یوزر کا انتخاب کیا. ہم وہ سب دیکھ سکتے تھے جو یوزر وہاں کرتا تھا، وہ کیا ٹائپ اور چیٹ کرتا ہے اور کن ویب سائٹس کا استعمال کرتا ہے. ہم اس کا سارا ڈیٹا جمع کر رہے تھے. حتیٰ کہ اگر وہ اپنا کمپیوٹر بند بھی کر دیتا پھر بھی ہمیں رسائی ہوتی، گویا آپ ڈیوائس کے ذریعے اس شخص کو کنٹرول کر رہے ہوں. کیا آپ نے ڈیپ ویب کا استعمال کیا؟ یہ کیسی ہوتی ہے؟ جی بالکل کیا، لیکن ہر دفعہ نہیں. ہم وہاں صرف ان غیر قانونی کاموں کا جواز بنانے کے لیے جاتے جو ہم کرتے تھے. مثلاً آپ نے ایک کریڈٹ کارڈ ہیک کیا. آپ اس کا استعمال کرنے کے بعد ان پلیٹ فارمز پر شیئر کرتے ہیں، ورنہ آپ خود کو ظاہر کر دیں گے. یوں سمجھیں کہ میں نے آپ کا کریڈٹ کارڈ چرا لیا اور اس سے خریداری کر لی. اس طرح وہ اس کی ہسٹری میں صرف مجھے پاتے ہیں. لیکن اگر میں یہ ڈیپ ویب پر شیئر کر دوں تو میری طرح سینکڑوں لوگ خریداری کر لیتے ہیں. اس طرح کارڈ ٹریس نہیں ہو سکتا. ہمارے ڈیپ ویب پر موجودگی کی بنیادی وجہ یہی تھی. اسے گوگل کا بیک اینڈ کہا جاتا ہے. لہٰذا وہ تمام خطرناک چیزیں جو گوگل پر نہیں ملتی ڈارک ویب پر موجود تھیں. یہ سب آپ کی کارکردگی پر منحصر ہے. اس پر ہتھیاروں، منشیات اور ممکنہ طور پر بچوں کی بھی خریداری ہوتی ہے. پریشان کن چیزیں. ہر کوئی اس میں داخل ہو کر اسے استعمال کر سکتا ہے. وہاں رقم کی منتقلی آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پیسہ ناجائز ہوتا ہے، حرام کا پیسہ. تو ہم اپنے آپ کو خطرناک ہیکر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ میں شروع میں ایسے حالات سے گزرا کیونکہ مجھے دھوکہ دیا جا سکتا تھا. ان کے پاس ایک نئے بندے کو دھوکہ دینے کے بہت امکانات تھے. میں خود بہت دفعہ ہیک ہوا ہوں. آپ کو کسی بھی غیر شناسا ویب سائٹ سے فائل کو کھولنا یا ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہیے. کسی وائرس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کبھی وائرس پروگرام استعمال نہیں کیا. میں نے کئی سالوں تک اپنے کمپیوٹر کو فارمیٹ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. جب آپ کسی سائٹ پر جاتے ہیں تو یہ ڈاؤن لوڈ بٹن کے لیے پریشان ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ غور کرنے کے بارے میں ہے. آپ کو معائنہ کرنا چاہیے کہ آپ کس قسم کی ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ قابل بھروسہ ہے؟ پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کو ہیک کیا جائے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا. آپ نے یہ غیر قانونی معاملات کیسے شروع کیے؟ میں پہلے گروپ کو چھوڑ کر 1-2 مہینوں بعد دوسرے ہیکر گروپ سے منسلک ہو گیا. یہ غیر قانونی ہیکر سے بھرا ہوا تھا.
یہ پہلے گروپ کے برعکس بہت خفیہ تھا، اس میں کوئی بھی ایک دوسرے کو فیس بک یا واٹس ایپ پر نہیں جانتا تھا۔ اس کی ایک آفیشیل ویب سائٹ تھی، میں اس کا ممبر تھا اور اس طرح میں نے ابتدا کی۔ میں وہاں ریسرچ کر رہا تھا، اس کے لیے الگ انداز کی ضرورت تھی، اور پھر ہماری ٹیم نے کریڈٹ کارڈز کا کاروبار شروع کیا۔ ہم نے پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا۔ ہیکنگ کے علاوہ کچھ ایسی ویب سائٹس تھی جہاں ڈیپ ویب پر کارڈز شیئر ہوتے تھے۔ ہم ایک ایک کر کے سارے کریڈٹ کارڈز پر قسمت آزمائی کر کے رقم نکال رہے تھے۔ مثال کے طور پر میں کپڑے خریدنا چاہ رہا ہوں تو میں ان کا انتخاب کر کے ایک ایک کر کے کارڈ چلانے کی کوشش کروں گا، کیا اس میں محدود رقم ہے یا اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ شیئر کردہ کارڈ کو 100 لوگ بیک وقت استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ خود بخود بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ 10 میں سے ایک پر شروع ہوا، پھر 50 میں سے ایک پر ہم آرڈر کرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمیں خود کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے چاہیے۔ ہم نے ترکیہ کی ہر معروف شاپنگ سائٹ کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کی اور سارے کریڈٹ کارڈز کی معلومات نکال لیے۔ اس دفعہ ہمیں غیر استعمال شدہ کارڈ ملے، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ جتنے بھی کارڈز موصول ہوئے وہ سب ترکیہ کے تھے۔ ظاہر ہے ہم نے شروع میں ان کو استعمال نہیں کیا، اگر میں ترکیہ کا کارڈ استعمال کرتا تو مجھے پکڑنا آسان ہوتا، لہٰذا ہم نے دوسرے ممالک کی ویب سائٹس کو سرچ کیا۔ آپ غیر قانونی زندگی کا خوب لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ جب شاپنگ کے لیے 100 یورو کافی نہیں ہوتے تو آپ 200 یورو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 200 سے 300 یورو۔ ظاہر ہے یہ سب کرتے ہوئے خوف تو محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اس خوف کا ازالہ کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب اپنے ساتھ پریشانیاں لاتا ہے۔ کیا آپ کبھی جیل گئے؟ میں جیل تو نہیں گیا، لیکن عدالت میں میرے خلاف مقدمہ دائر ہوا۔ جب پہلی دفعہ میرے خلاف عدالت کا نوٹس گھر آیا، میں نے دروازے کی گھنٹی سنی، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا۔ ڈاکیا نے پیپر تھمایا، اس کے بعد میں نے کچھ آوازیں سنی۔ میری والدہ نے میرے والد سے کہا سائبر کرائم سے پیپر آیا ہے۔ میری آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے آیا ہے۔ میں فوراً بستر سے نکلا۔ یہ کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈز؟ ہم نے کافی سارے کارڈز استعمال کر کے لوگوں کا حق غصب کیا تھا۔ میں نے کہا یا تو پیسہ واپس کرنا ہوگا یا پھر جیل جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں 3 ٹرائلز کے بعد ہی ڈسچارج ہو گیا۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے آرکائیو سے تمام کریڈٹ کارڈز کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ میں نے ان تمام معاملات سے خیر کے ساتھ جان چھڑا لی۔ اس مقدمے کے سلسلے میں آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ اچھا، پھر مجھے اس مقدمے کے بعد اپنے گھر والوں کو کریڈٹ کارڈز کے بارے میں بتانا پڑا۔ میرے والد ملک سے باہر کام کرتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اب ان کو 1 سے 2 ہفتوں میں آنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے تمہیں کبھی حرام کا نوالا نہیں کھلایا، میں کبھی گھر میں حرام مال نہیں لایا، لہٰذا تم بھی حرام مت کھانا اور حرام مال اس گھر میں مت لانا۔ میں اس وقت کم عمر تھا، اس کا مجھ پر گہرا اثر پڑا۔ اگلے دن میں نے تمام کریڈٹ کارڈز کی معلومات پھاڑ دی، ساری فائلز کلیئر کر دی۔ میں نے اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو بھی پھینک دی کیونکہ اس کو عدالت کے ذریعے ضبط کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس طرح بچ گیا۔ بصورت دیگر اس کام کا مستقبل ایسا ہوتا، ہم کارڈز کو کیش میں بدلنے کا سوچ رہے تھے، کسی طرح سے فون یا کار خریدنے کے لیے۔ ہم نے پہلے ہی جتنا چاہا خریداری کر لی تھی، لیکن دوسرے لوگوں کے حق کا نہیں سوچا، حرام ہے یا حلال، کیونکہ آپ کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جسے آپ دیکھتے ہیں آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں، بعد میں سارے پیسے نکل آئے۔ یہ حالیہ صورتحال ہے۔ جب آپ ہیکر تھے تو کیا آپ کی زندگی پرسکون تھی؟ میں سوچتا تھا کہ میری زندگی پرسکون ہے، لیکن پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ میں اپنی دیکھ بھال خود کر رہا تھا، اپنے گھر والوں سے خرچہ نہیں لیتا تھا۔ جب میں باہر ہوتا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن میں ہمیشہ حرام میں رہتا۔ آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، آپ ایک خاص وقت میں محسوس کرتے ہیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ میں نے توبہ کر لی اور کریڈٹ کارڈز کی معلومات کو کچرے میں پھینک دیا۔ میں نے ہر چیز ڈیلیٹ کر دی، لیکن میں عدالت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ہوگا اگر کسی دوسرے معاملے میں عدالت سے نوٹس آ گیا؟ کیونکہ ابھی صرف 2 نوٹس آئے تھے، تیسرا، چوتھا اور 5واں بھی آ سکتا تھا۔ نفسیاتی طور پر کئی سالوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ جب گھنٹی بجتی ہے تو خیال آتا ہے کہ عدالت سے نوٹس نہ ہو۔ جب گھنٹی بجتی ہے آپ پوچھتے ہیں کون ہے؟ آپ قابل بھروسہ آواز کے منتظر ہوتے ہیں۔ غیر قانونی کام شدید نفسیاتی اور مالی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے ہیکنگ چھوڑ دی، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بطور ہیکر جو کچھ سیکھا اسی سے پیسہ کما رہا ہوں۔ میں ایک فرم میں بطور سافٹ ویئر ڈیولپر کام کرتا ہوں۔ ہم ایپس بناتے ہیں، اپنے غیر قانونی ماضی کی مہارتوں کو اپنے حلال کمانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ کیا آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں یا اسی میں کسی بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ حال ہی میں واٹس ایپ نے جو کانٹریکٹ بھیجے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے میسیجز اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیں گے، تو ہم پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماضی میں مجھے اس کا علم نہیں تھا، اب میں واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے گناہوں سے واقف ہوں۔ فرشتے ہر وقت ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ غلطی کی تھی تو میرا ایمان کمزور تھا، پیسوں کے خیال نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔
اگر میرا ایمان مضبوط ہوتا تو میں اتنی آسانی سے یہ گناہ نہ کر پاتا۔ قرآن کی تفسیر رسالہ نور پڑھنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا، ایک حصے نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ یہ کہتا ہے ایمان کا مسئلہ دل و دماغ میں روحانی روک ٹوک کا کام دیتا ہے، بالکل اس ڈرائیور کی طرح جو سرخ بتی کو عبور کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ شیشے سے پولیس کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ برے کاموں کی نیت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایمان آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خواہشات ممنوع ہیں، یہ بری خواہشات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عدالت والے واقعے کے بعد میں حیران تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ چیزوں کو ہم اس وقت تک نہیں دیکھ پاتے جب تک مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو عدالتی کارروائی بھی میرے لیے ایسی ہی تھی، جب میں نے محسوس کیا کہ میں پستی کی طرف جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا جو گمراہ ہیں۔ لوگ ہر مرحلے پر غلطیاں کرتے ہیں لیکن توبہ ضروری ہے اور ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ میں ان لوگوں سے بخشش کا نہیں کہہ سکتا لیکن ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ لوگ بھی مجھے نیک نیتی سے معاف کر دیں گے۔ مجھے بس یہی کہنا ہے۔